السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے جس نبی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں وہ میرے اور آپ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہونے کا شرف رکھتے ہیں، جنہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ تعمیر کیا، جن کے دوسرے بیٹے نے بیت المقدس تعمیر کیا، جنہیں اللہ رب العزت نے خلیل اللہ کہا یعنی اپنا دوست کہا، جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن میں بار بار مسلمان ہونے کا شرف عطا کیا، جن کی سنت کو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے لیے بھی لازم قرار دیا۔ میری مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا اور آزر بت بناتا تھا اور اس کے بعد انہیں فروخت کرتا تھا۔ اس بستی میں ایک بہت بڑا گھر تھا اور اس گھر میں بہت زیادہ بت تھے اور لوگ ان بتوں کو سجدہ کرتے تھے اور آزر بھی ان بتوں کو سجدہ کرتا تھا۔ آزر کا بیٹا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا کہ ابا جان، یہ بت ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ اولاد دے سکتے ہیں، نہ بارش دے سکتے ہیں، بلکہ یہ تو اپنے آپ کو بھی محفوظ نہیں کرتے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھا کرتے تھے جب ان کے باپ دادا ان کے سامنے کچھ کھانے پینے کے لیے رکھتے، ان کے سامنے رکھا ہوا کھانے کو چوہا کھا جاتا تو وہ بت اپنے کھانے کی حفاظت نہ کر پاتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ دادا کی کیا حفاظت کریں گے۔ لیکن آزر اور ان کے خاندان والے اور ان کی بستی والے، ان کی عقل پر پردہ تھا، وہ کہتے تھے نہیں، ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا تو ہم بھی ایسا کریں گے، اے ابراہیم تو ہمارے خداؤں کا دشمن ہے۔ معاملہ کچھ ایسے ہی چلتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کی مخالفت کرتے رہے اور بستی والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے۔ آخر ایک دن آیا جس دن ان کی عید تھی، انہوں نے ایک میلے میں جانا تھا، ساری قوم مل کر اس میلے میں جایا کرتی تھی، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا۔ اس قوم کا یہ رواج تھا کہ میلے میں جانے سے پہلے اپنے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، ان کی پوجا پاٹ کرتے، پھر میلے میں جایا کرتے تھے اور واپسی پر بھی ان بتوں کو پوجا پاٹ کرتے اور اس کے بعد گھر لوٹا کرتے تھے۔ جب سارے لوگ اپنے بتوں کی پوجا پاٹ کر میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے سے اس گھر میں گئے اور کلہاڑا لے کر تمام بتوں کو نیست و نابود کر دیا، اور جو کلہاڑا تھا سب سے بڑے والے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ جب ان کی قوم واپس آئی، آ کر دیکھ کر پریشان ہو گئی اور سب ایک ہی آواز میں کہہ اٹھے یہ اس لڑکے کا کام ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ ان کو ایک آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو سب نے مل کر ایک آگ کو بھڑکایا جو بہت ہی زیادہ بڑی تھی، جس کے قریب کوئی جانے سے بھی ڈرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے ایک گولا تیار کیا گیا، جس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا، لیکن اللہ رب العزت کے حکم سے وہ آگ بھی سلامتی والی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن اس آگ میں رہے۔ جب بھی کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جاتا کہ آپ کے بہترین دن کون سے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے وہ آگ والے 40 دن میری زندگی کے خوبصورت ترین دن تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو ان کی قوم میں نمرود بادشاہ تھا جو بہت ہی زیادہ ظالم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ جب نمرود نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تو انہیں ملک سے در بدر کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیگم کو لے کر مکہ کی طرف چلے، جہاں پر پہاڑوں کے سوا کچھ نہ تھا، نہ ندی تھی، نہ نالے تھے، نہ پانی تھا، نہ سایہ تھا، لیکن اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے بیوی کو لے کر وہاں پر چل پڑے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیگم حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبہ میں چھوڑ کر واپس آنے لگے، جہاں پر پانی درخت وغیرہ کچھ نہیں تھا،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے آپ کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ چلے گئے۔ یہ وہی بیٹا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 87 سال کی عمر میں دیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ سے چلے گئے تو بیٹے کو پیاس لگی، لیکن وہاں پانی نہیں تھا۔ حضرت ہاجرہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک دوڑی، جو آج اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے لیے حج کا رکن بنا دیا ہے، لیکن ان کو کچھ نہ ملا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی کی پیاس کی وجہ سے وہ ایڑی رگڑ رہے تھے، زمین پر پڑے، تو اللہ رب العزت نے وہیں سے چشمہ جاری کر دیا، جس کو آج آب زمزم کہا جاتا ہے۔ لوگ وہاں جا کر پیتے بھی ہیں اور اپنے ملک میں لے کر بھی آتے ہیں۔ تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نے بھی کبھی آب زمزم پیا ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 99 سال کے ہوئے، یعنی ان کا بیٹا حضرت جو اسماعیل علیہ السلام ہے وہ 12 سال کا ہوا، تو اللہ رب العزت نے انہیں خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو صبح اٹھے اور اپنے خواب کو بیٹے کے ساتھ شیئر کیا، تو بیٹے نے بھی ہاں میں جواب دیا کہ ابا جان، اگر آپ نے خواب دیکھا ہے تو اس خواب کو پورا کر دیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر دور دراز چلے گئے اور اپنے بیٹے کو الٹا لٹا دیا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر رکھ دیا، اور جب چلانے لگے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم تو ہر جگہ پاس ہو گیا۔ تبھی اللہ رب العزت نے خلیل اللہ کا لقب دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کی پٹی کھولی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت کھڑے تھے، ان کی جگہ ایک مینڈا ذبح ہو چکا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، جو انہوں نے اپنے دوست سے قربانی مانگی تھی، جس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب العزت کو ان کی یادیں اتنی پسند آئی کہ آج کروڑوں لوگ آج بھی سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے ہر سال کروڑوں جانور ذبح کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دوسری بیوی تھی، ان کا نام سارہ تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے سارہ سے ایک دوسرے فرزند تھے، ان کا نام اسحاق علیہ السلام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے شام میں سکونت اختیار کی، اور اسحاق علیہ السلام نے بھی شام میں سکونت اختیار کی، اور اسحاق علیہ السلام نے شام میں اللہ کے لیے ایک گھر بنایا، جیسا ان کے والد اور بھائی نے مکہ مکرمہ میں ایک گھر بنایا۔ اور یہ مسجد جو اسحاق علیہ السلام نے شام میں بنائی تھی وہ بیت المقدس ہے، اور وہ مسجد اقصی ہے جس کے ارد گرد اللہ نے برکت دی ہے، اور اللہ نے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی، جیسا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی، اور ان میں بہت سے نبی اور بادشاہ بھی ہوئے۔ اور اسحاق علیہ السلام کے ایک فرزند یعقوب علیہ السلام تھے، اور وہ نبی تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں یوسف بن یعقوب علیہ السلام بھی ہیں، اور یوسف علیہ السلام کا قرآن پاک میں بھی ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہے، جو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں، آپ کے بھی علم میں اضافہ ہو۔ جزاکم اللہ خیرا و احسنا فی الدنیا والآخرہ۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔